آج جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جہاں پہ ایک بار پھر صرف 4% جی ڈی پی کی شرح مقرر کی گئی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4% کی معاشی ترقی پہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، جبکہ حکومت آج اس بات پہ بھی بھنگڑے ڈالتے ہوئے نظر آئی کہ ریمیٹنسز بہت بڑھ گئی ہیں، ترسیلات زر ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی ہیں، لیکن ساتھ میں پھر یہ خبر بھی آتی ہے کہ اسی حکومت نے ریکارڈ سطح کے قرضے بھی لے لیے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے شہباز حکومت نے لے لیے۔ سر بات دراصل یہ ہے کہ آنے والے سال میں جو حالات ہوں گے ان کا منظر جو ہے وہ ایک حد تک جو اس وقت مڈل ایسٹ میں جنگ چل رہی ہے جی اس کے نتائج ہوں گے۔ جی اب آپ یہ دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے ابھی تک، اور آج کی خبر تو یہ ہے کہ جنگ پھر سے چھڑنے والے کا خطرہ اب تک پیدا ہو گیا ہے۔ جی اگر ایسا رہا تو تیل کی قیمت آسمان تک رہے گی اور ہر چیز کی قیمت بہت اونچی ہو جائے گی اور ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس کہتا ہے کہ پاکستان میں افراط زر کی جو سکتا ہے وہ 15% تک پہنچ، جی جبکہ جب سے پہلے یہ 5% تھا۔ اور دوسری طرف شرح نمو پہ آ جائیے آپ، تو یہ جو گورنمنٹ نے اس سال 3.7% شرح نمو کا ذکر کیا ہے جی وہ کچھ حد تک بڑھایا گیا ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے زرعی شعبے میں دیکھیے کہ کپاس کی فصل میں کتنی زیادہ کمی آئی ہے، جی اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو زرعی شعبہ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ کوئی 20 سال پہلے فصل جو ہوتی تھی کپاس کی وہ تقریباً 14 ملین بیل ہوتی تھی، آج وہ گر گرا کے 5.1 یا 2 پہ آ گئی۔ اتنی کمی کے بعد آپ یہ کہنا کہ ہمارے زرعی شعبے میں اچھی خاصی گروتھ ہوئی ہے، نہ بدل سکتے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آنے والے سال میں 4% آپٹمسٹک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مڈل ایسٹ میں جنگ جاری رہتی ہے اور تیل کی قیمت آسمان تک رہتی ہے اور فرٹیلائزر کی تقریباً نہ ہونے کے برابر اویلیبلٹی ہو جاتی ہے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے زرعی شعبے میں خاص طور پہ۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر شرح نمو 2.5 سے 3% تک بھی رہا اگلے سال تو وہ ایک کچھ حد تک جنگ کی وجہ سے ایک کامیابی ہو۔